بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی جانب سے میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا خواب تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خدا ترس معاشرے کا قیام، اور انشاءاللہ ہمارا یہ خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ مضمون ہے یہ آپ کا اردو کا، تاریخ ہے 3 ستمبر 2020، دن ہے جمعرات کا۔ اپنے سبق کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو آج کی اچھی بات بتاتی چلوں۔ ہماری آج کی اچھی بات ہے، بے شک صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے دوسروں سے بات کریں، مسکرا کر بات کریں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا جی، ہمارے آج کے کرنے والے کام ہیں عظیم رہنما کا بچپن کی پڑھائی، جو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، ہم اس کو مکمل کریں گے اور اہم الفاظ کی پڑھائی کریں گے، اور ہم آج پڑھائی میں سے چھوٹے چھوٹے جملے لے کر پیراگراف لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں جان سکیں، قائد اعظم کے بارے میں پیراگراف لکھ سکیں، اور پاکستان کے لیے قائد اعظم نے کتنی محنت کی ہے یہ بھی جان سکیں۔ میں آپ کو پچھلے سبق سے کچھ واقفیت بھی دیتی چلوں کہ اگر آپ میں سے کسی بچوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، ہم نے قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قائد اعظم کے چھوٹے 6 بہن بھائی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قائد اعظم کی والدہ ان سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قائد اعظم کو کرکٹ کا کھیل جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور پھر ہم نے اپنی پچھلی پڑھائی میں یہ بھی دیکھا کہ قائد اعظم اپنے والد محترم کے ساتھ کچھ عرصہ دفتر بھی جاتے ہیں۔ وہ پڑھنا نہیں چاہتے شروع میں، لیکن اس کے بعد دفتر جانے کے بعد انہیں کچھ عرصے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے والد محترم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنا راستہ خود چنیں، چاہے غلطیاں کریں، لیکن آپ اپنے مشکل حالات کا مقابلہ کریں۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ اپنے والد محترم کی باتوں پر کہاں تک قائد اعظم نے عمل کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے سبق کے جو آج کے جو اہم الفاظ ہیں ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ گھڑ سواری، گھڑ سواری، گھڑ سواری کہتے ہیں گھوڑے پر سواری کرنے کو۔ تن کر، اصول، اصول، جھکائے، جھکائے، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، بحری جہاز، بحری جہاز، بحری جہاز کہتے ہیں پانی کو، بحر کہتے ہیں پانی کو، اور جہاز جو ہوتا ہے وہ بحری جہاز یعنی پانی کا جہاز۔ انگلستان، انگلستان، وکیل، وکیل، جدوجہد، جدوجہد، منتخب، منتخب، نمودار، نمودار، بدولت، بدولت، غلام، غلام۔ ہم اپنے سبق پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ محمد علی اپنے دوست کریم قاسم کے ساتھ گھڑ سواری کرنے جاتا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ درختوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر محمد علی نے بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ پھر محمد علی اعلیٰ تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے سے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنا لیڈر منتخب کیا، اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلوانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم سب اپنا قائد کہتے ہیں، اور پوری دنیا اسے بے مثال رہنما مانتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن کی بدولت آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد قوم ہیں۔ اچھا جی پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد محترم کی باتوں کو توجہ سے سنا، غور سے سنا، اور پھر ان پر عمل بھی کیا۔ دن رات پڑھائی کی، محنت کی، اور بہت اچھے وکیل بنے، اور
پھر انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. وہ ایک بہت ذہین انسان تھے, اپنے اصولوں کو خود طے کرنے والے انسان تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کریں اور خوب محنت کریں اور اپنے اصول خود طے کریں کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا. پھر ہی ہم کسی منزل کی جانب جا سکتے ہیں. اپنا سمر پیک پر آج جو ہمارا کام ہے, ہم چھوٹے چھوٹے جملے لے کر پیراگراف لکھنا سیکھیں گے. اچھا جی, ہم پیراگراف لکھتے ہیں. ہم پڑھائی میں سے ہی ہم نے یہ چند چھوٹے چھوٹے جملے لیے ہیں. کچھ جملے ہم نے عام معلومات, قائد اعظم کے بارے میں عام معلومات بھی ہیں اس کے اندر. تو آپ نے بھی چھوٹے, جب یہ پیراگراف لکھیں کوشش کریں کہ چھوٹا اور اچھا جملہ ہو, تاکہ پائیدار جملہ ہو, تاکہ جو پڑھے اسے زیادہ دقت پیش نہ آئے, کیونکہ جب زیادہ لمبا جملہ ہوتا ہے وہ اتنا پائیدار نہیں رہتا. ٹھیک ہے. قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح تھا. آپ 25 دسمبر کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ایک تاجر تھے. ان کا اپنا چمڑے کا کاروبار تھا. آپ سے چھوٹے 6 بہن بھائی تھے, جن کے نام رحمت, مریم, احمد علی, شیری, فاطمہ اور بندے علی تھے. لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتی تھی. محمد علی کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے تھے. آپ بچپن ہی سے بہت محنتی تھے. آپ کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا. آپ نے 16 برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. وہاں سے آپ وکیل بن کر واپس لوٹے. آپ نے مسلمانوں کو الگ وطن دلانے کے لیے دن رات محنت کی اور ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ان کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا. دن رات محنت کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. آپ کا مزار کراچی میں ہے. پاکستان قائد اعظم کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. اگر آپ قائد اعظم کے بارے میں کچھ اور معلومات بھی ہیں آپ کے پاس, تو آپ وہ بھی اس پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ جملہ چھوٹا لکھیں تاکہ آپ کا جملہ زیادہ پائیدار لگے. جملہ چھوٹا ہوگا تو وہ زیادہ پائیدار لگے گا. آج کی ڈائری ہے آپ کی عظیم رہنما کا بچپن, پڑھائی اور املا. ہمارے قائد پیراگراف آپ نے خود سے نئے جملے لے کر آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے. پیراگراف آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ کا سمر پیک کے اوپر پیج نمبر 17 کے اوپر موجود ہے. آپ اس کو اس کے اوپر لکھیں اور اپنا نیا پیراگراف بھی لکھنے کی کوشش کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پاکستان اوورسیز اور دخترانہ ملت ہائی سیکنڈری اسکول, منڈی ڈنگا روڈ, کھاریاں, ڈسٹرکٹ گجرات کے رابطے کے یہ نمبر ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو, آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ گوگل پلے پر ہمارا یہ ایک ایپ ہے کلاؤڈ کیمپس. آپ کی جو آپیاں اسکائپ کی آن لائن کلاسز لے رہی ہیں, یہ ان کے لیے ہے, ان کے پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ ان کے بچوں کو کیا ڈائری ملی ہے, اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھ سکیں کہ ان کے بچوں کی اٹینڈنس کتنی ہے. پاکستان اوورسیز اور دخترانہ ملت ہائی سیکنڈری اسکول کا فیس بک کے اوپر بھی ایک پیج ہے جو کہ POHSS منڈیر کے نام سے ہے. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر کے اوپر بھی ایک پیج ہے, آپ اس کو بھی فالو کریں گے تو آپ کو اسکول کی جانب سے تمام معلومات وقت پر ملتی رہیں گی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے یوٹیوب کا بھی ایک چینل بنایا ہوا ہے جو ہے کہ POA منڈیر کے نام سے ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اسکول کی طرف سے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی. اگر کسی وجہ سے آپ واٹس ایپ کی ویڈیو نہیں دیکھ پاتے اور آپ سے مس ہو جاتی ہے تو آپ اپنا سبق یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. 1 کلاس سے لے کر 4 کلاس تک کی جو ویڈیوز جو آپ کو ملتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر, وہ آپ کو یہاں پر ساری ایک ساتھ بھی مل جائیں گی. تو اگر آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس ہوئی ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس چینل پر ویڈیو مل جائے گی.